رہے ہیں. نماز پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے اتنے بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. نگاہوں کے تقدس پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے اتنی ہی نگاہیں آوارہ ہوتی جا رہی ہے. رزق حلال پر جتنی باتیں ہو رہی ہے حرام لوگ اتنا ہی زیادہ کھاتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان آخرت کی فکر نہیں ہے. فکر آخرت کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں زیادہ کچھ باتیں کرنے کی بجائے صرف ایک روایت پڑھ کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. یہ سبق ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے اور دہرانے کا حکم ہے. آپ نے کبھی کسی میت کو مٹی دی ہوگی تو مٹی دیتے وقت جو مسنون دعا ہمارے یہاں وہ آیت کریمہ کو بطور دعا پڑھا جاتا ہے. میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے. جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پہلی بات تو یہ ہے قبر پر مٹی ڈالنا کوئی رسم نہیں ہے. قبر پر مٹی ڈالنا کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالیں، اے محلوں میں رہنے والوں، اے نرم تختوں پر آرام کرنے والوں، پوری پوری راتوں کو عیاشیوں کی نظر کرنے والوں، اپنی دولت کے گھمنڈ اور پورے چکنا چور ہو کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اللہ اکبر غفلت کی وجہ سے ترک کرنے والوں، گناہ اور جرائم کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، جب تم کسی کی قبر پر مٹی ڈالو تو اس وقت یہ تصور کرو آج میں کسی کے وجود پر مٹی ڈال رہا ہوں، کل اس کی جگہ میں ہوں گا، کل نہیں تو پرسوں اور میرے وجود پر بھی منو مٹی ڈالی جا رہی ہوگی. ذرا تصور تو کریں جس کے وجود پر آپ مٹی ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ مسنون ہے، اس مومن کا حق ہے، لیکن کبھی ہمارے وجود پر بھی تو مٹی ہوگی. وجود پر ننا سا کوئی تھپا اگر لگ جائے، چاہے پھول کا ہو، چاہے عطر کا ہو، چاہے تیل کا ہو، چاہے سالن کا ہو، کتنا بے چین ہو جاتے ہو. تھپا جو ناپاک نہیں ہے وہ دامن پر لگنے سے کتنا بے چین ہوتے ہو کہ یہ تھپا لے کر جلسے میں کیسے جاؤں گا. کوئی صابن سے دھو رہا ہے، کوئی لیمن کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر وجود پر حلال چیزوں کے تھپے سے بے چین ہونے والوں، کبھی گناہ کے تھپے جو اس دل پر لگے ہیں اس سے بھی بے چین ہوئے ہیں، اس سے بھی بے قرار ہوئے ہیں، اس سے بھی مضطرب ہوئے ہیں. ممکن ہے کہ جلسوں میں، محفلوں میں، ولیمے کی محفل میں، شادی کی محفل میں، نکاح کی محفل میں یہ ٹھپا لے کر کے جاؤ تو انسان تمہارا مذاق اڑا سکتا ہے، لیکن دلوں پر کروڑوں جرائم کے تھپے لگا رکھا ہے. فرشتے اور اللہ کے نیک بندے دلوں سے نفرت کر رہے ہیں. خدا کلام نہیں فرمائے گا، خدا نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر کیا بنے گا اس وقت ہمارا. اللہ اللہ جب ہم پہلی مٹھی بھر کے مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، اسی پر انسان کا غرور چکنا چور ہو جانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں میں سردار ہوں، میں مخیر ہوں، میں ادیب ہوں، میں خطیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں. آپ جانتے ہیں موبائل کی ریکارڈنگ کی گئی کہ سب سے زیادہ دنیا میں انسان کیا الفاظ بولتا ہے. پوری دنیا میں صرف ہندوستان اور بیرون یعنی کہ پڑوسی ملکوں کی بات کی، بر صغیر کی بات کی، پوری دنیا کے لوگوں کی ریکارڈنگ کی گئی کہ سب سے زیادہ انسان کیا بولتا ہے. تو ریکارڈنگ کے اندر یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ انسان سب سے زیادہ میں بولتا ہے. میں سے زیادہ وہ کوئی دوسرے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا. اور یاد رکھنا جہاں انا ہے، اس لیے کہ میں کو عربی میں انا کہتے ہیں، جہاں انا ہے وہاں انا ہے. جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ تہجد بھی پڑھے تو اللہ کی معرفت نصیب نہیں. جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ قرآن بھی ایک دن میں پورا ختم کر لے اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے صوفی اب پہلے میں نکالتا، جہاں میں ہے وہاں کچھ نہیں.
कहते हैं, उसको घमंड और तकब्बुर कहते हैं। कुरान कहता है वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गए। मुसलमानों, इसलिए सिर्फ इबादत पर तवज्जो न हो, बल्कि जो इबादत गुरूर पैदा कर दे, घमंड पैदा कर दे, उससे अल्लाह की पनाह तलब करो। याद रखना, अगर दामन में तवज्जो करना, मैं सूफिया की बात कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, अगर गुनाह करके निदामत है और अमल करके घमंड है, तो अमल करके घमंड से बेहतर गुनाह की निदामत है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। आज बहुत सारे लोग शायद वो अहले सुन्नत में नहीं है, अपने अमल पर ना हो, दूसरों में हमने फर्क यही है कि वो सिर्फ अमल पर नाश करते हैं और हम अमल करके अमल पर नहीं, जाने अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे होते आदम। अल्लामा शरफुद्दीन यही फरमाते हैं कि जब तक अल्लाह बराबर तकब्बुर भी दिल में मौजूद है, इबादत कबूल नहीं होगी। और अब वो तकब्बुर की डेफिनेशन, कि तकब्बुर है या नहीं, इसकी पहचान बयान करते हैं। आप भी डूबे अपने अंदर, मैं भी डूबू अपने अंदर। इसलिए कि खिताब, मेरी अक्सर आदत है पहली बात तो खिताब नहीं करता और गुफ्तगू करता हूँ। तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि लोगों को मुखातब करने से पहले अपने आप को मुखातब करो, इसलिए कि आपसे ज्यादा जरूरत इस बात की हमें है, मुझे है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा गनीवी फरमाते हैं कि क्या कहते हैं कि तकब्बुर जर्रा बराबर है, तेरी इबादत तुझे फायदा न देगी, तेरी इबादत कबूल न होगी। अब तकब्बुर और घमंड की है वो निशानी बयान फरमाते हैं कि एक इंसान पूरी दुनिया के इंसानों से अपने आप को हकीर समझ रहा है कि मैं सबसे हकीर हूँ, सबसे जलील हूँ। वाकई कह नहीं रहा है, समझ रहा है। इसलिए कि कहना और है, समझना और है। हम बार बार कहने में सबसे ज्यादा हकीर हूँ, लेकिन किसी मकाम पर अगर हमें बैठने को अच्छी जगह न मिले तो नाराज होकर महफिल से निकल जाते हैं, या हमारे लिए जगह भी न थी। अल्लाह अकबर। तो इंसान कहता बहुत कुछ है लेकिन समझता कम है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सारे इंसानों से इंसान अपने आप को हकीर समझता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान से अपने आप को बेहतर समझता है। सबसे हकीर समझकर एक से अपने आप को बेहतर समझा, मतलब अभी भी उसके अंदर घमंड और तकब्बुर बाकी है। और जिसमें तकब्बुर बाकी है, अल्लाह उसके अमल को उसके मुंह पे मारेगा, अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो पहली मुट्ठी भरकर जब हम किसी कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम। उसका मतलब क्या है? घमंड वालों, तकब्बुर वालों, चाहे हुस्न का हो, चाहे इल्म का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे नसब का हो, चाहे तकवा परेशानी का हो, कुरान कह रहा है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया गया, तुम्हें तखलीक किया गया मिट्टी से। जिस इंसान को मिट्टी से बनाया गया हो, उस इंसान को घमंड कैसे सेक देता है, उस इंसान को तकब्बुर कैसे सेक देता है। फिर उसके बाद हम दूसरी मिट्टी भर करके डालते, कहते हैं वो फीहा नुईदुकुम, इसी में मिला उठाया मिट्टी से मिलाएंगे। और फिर वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तीसरी मुट्ठी भर कर जब मिट्टी डालते तो कहते हैं, आयत करीमा को बतौर दुआ पढ़ते हैं, और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। अब आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है, हम कैसे रखेंगे, ये इस पर आपकी तवज्जो। जाना तो सबने कब्र में, हर आदमी अपने अपने अमल के मुताबिक जाएगा, जो जैसे जाएगा कैसे जाएगा, उठेंगे कैसे। तो एक हदीस बात बड़ी तवील है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कब्रों से कैसे उठाया जाएगा और किस हालत में उठाया जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब पूछा गया हमें किस तरह उठाया जाएगा, हम कैसे उठेंगे अपनी कब्र से,
حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سوال تھا. آپ نے سوال کیا آقا کیسے اٹھیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا اے معاذ تو نے بہت مشکل سوال کیا مجھ سے اور اس کا جواب دینے سے پہلے توجہ کرنا, اس کا جواب دینے سے پہلے سید العالمین قائد المرسلین عالم ما کانا وما یکون اتنا روئے کہ روتے روتے داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور حضور کے کپڑے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے. سوال کیا تھا آقا قبروں سے ہم کیسے اٹھیں گے, کس حالت میں اٹھیں گے, کس شکل میں اٹھیں گے, کس انداز میں اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اس قبر سے اٹھنے کی کیفیت جب حضور کو یاد آئی کہ امت کیسے اٹھے گی, حضور اتنا روئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی, کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے اور فرمایا تو نے مشکل سوال کیا اور پھر جواب دیا اے معاذ جب میری امت قبر سے اٹھے گی تو وہ 12 صورتوں میں اٹھے گی, 12 شکلوں میں اٹھے گی. قبر سے اٹھنے والوں کی 12 پوزیشن ہوگی. اب یہاں توجہ کے ساتھ سنیں, حدیث مکمل ہوگی, بات بھی پوری ہو جائے گی. ابھی 12 میں ہم کس کے اندر ہے ذرا اس پر توجہ کرنا. میں نہیں کہوں گا کہ آپ کس میں ہے, میں کس میں ہوں, یہ کس میں ہے, وہ کس میں ہے, نہیں. اور میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کے اندر معاملہ خراب ہے. یہ سوچنا ہے کہ میں نے سمجھنا ہے, میری قبر کے اندر میں نے اکیلے جانا ہے, اپنی قبر سے میں نے اٹھنا ہے. میرے بھائیوں یہاں ساری چیزیں چل جائے گی, ریاکاریاں چل جائے گی, فقاریاں چل جائے گی, سب چل جائے گا, لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا, سب معاملہ دیور ہے. اللہ اکبر. اب میرے اور تمہارے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں. قبروں سے اٹھنا تو ہے نا بھائیوں, قبروں میں جانے پر بھی یقین ہے, قبر سے اٹھنے پر بھی یقین ہے. اب میرے اور تمہارے سچے نبی سید العالمین غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 12 قسم کے لوگ ہوں گے قبر سے اٹھنے والے, یعنی 12 پوزیشن میں لوگ اٹھیں گے, 12 انداز میں لوگ اٹھیں گے. اب میرے آقا علیہ السلام پہلے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حضور بتائیں نا کہ کیسے کیسے لوگ اٹھیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ٹولہ قبر سے اٹھے گا, یعنی پہلا گروپ قبر سے نکلے گا. قبروں سے جو پہلا ٹولہ اور گروپ نکلے گا آقا ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے پیر ہوں گے, یعنی قبر سے نکلتے وقت, یعنی قبر میں جب دفن ہوں گے تو ان کا پورا وجود صحیح سلامت ہوگا, لیکن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے, ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. اس حالت میں وہ دنیا سے جب گئے تھے تو اچھے بھلے, لیکن قبر سے نکلیں گے تو ہاتھ نہیں پیر نہیں, ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے. اور اس وقت تو غیب سے ندا آئے گی اے لوگوں یہ ٹولہ جو قبر سے ہاتھ اور پیر کٹا ہوا نکلا ہے, جانتے ہو اس جرم کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے. اللہ اکبر. تو لوگ پوچھیں گے کس وجہ سے, تو کہا جائے گا کہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے, یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے, اس لیے آج یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہیں, ان کے پیر بھی کٹے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تھوڑی سی طاقت مل جائے, تھوڑی سی قوت مل جائے, پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کو, ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے, بلکہ العیاذ باللہ اب تو حالات یہاں تک ہو گئے صرف پڑوسیوں کو ستایا نہیں جا رہا, پڑوسیوں کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جاتی, ان کی بہوؤں پر بھی اگر وہ کمزور ہے تو غلط نظر ڈالی جاتی, غریب ہے تو ان کی آبرو کا سودا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مسلمانوں سوچو تو صحیح انجام کیا ہے. یہ دنیا ہے, دنیا میں کوئی روکے نہ روکے, کوئی ٹوکے نہ ٹوکے, کوئی جو چاہے جس طرح چاہے کر لے, مگر قبر ہے, آخرت ہے. ذرا سوچو تو صحیح, دنیا میں جس کے ہاتھ نہیں اس کا انجام کیا, دنیا میں جس کے پیر نہیں اس کی حالت کیا, لیکن آخرت میں جو اللہ اکبر لنگڑا اور لولا کر دیا جائے اس بنیاد پر, پڑوسیوں کو ستانے کی بنیاد پر. آئیے میں طول نہ دیتے ہوئے صرف ایک تو روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے پاس آ کر پڑوسیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ کر دیا جائے, پڑوسیوں کو جو ہے انسان کے مال میں شریک نہ کر دیا جائے.
آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، آقا فرماتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق یہ ہے جب تم اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا سا پانی اپنی ہانڈی میں بڑھا لو تاکہ وہ کھانا تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو۔ آج ہم جلسوں میں، کانفرنسوں میں اور تحریروں میں بڑی درد بڑی باتیں کر کے آج لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی بیٹی بھاگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سب ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا ہوتا تو غریب کی بیٹی نہ بھاگتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جس نے کہہ دیا کہ صرف غریب کی بیٹی بھاگ رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ صرف غریبوں کی نہیں بلکہ مالداروں کی بھی، اور اس کی وجہ صرف غربت نہیں ہے بلکہ اچھے رشتوں کا نہ آنا بھی اس کی وجہ ہے، جہیز کی لعنت بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ علم کا نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ فضول خرچیوں میں ہمارا پڑھ کر کے شادیوں کو مہنگا کرنا بھی اس کی وجہ ہے۔ لیکن بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا لحاظ کرو، اور اگر پڑوسیوں کو ستاؤ گے، ظلم کرو گے تو یاد رکھنا قبر سے بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے ہیں وہ لنگڑے بھی اٹھیں گے، ڈولے بھی اٹھیں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا کہ تم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا۔ ایک بات پڑوسیوں کے متعلق اور بس آج پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا نہیں۔ کل لوگ جب گھر خریدنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے پڑوس میں، اور لوگ مسلمان کے پڑوس میں رہنا پسند کرتے تھے، اور آج لوگ مسلم محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ کچرا اور گھان اگر کسی علاقے میں ہوگی تو مسلم محلے میں، ننگے بچے چٹی پہن کر کے گالی گلوچ کر رہے ہوں گے تو مسلمانوں کے محلے میں، رات کے 3-3 بجے تک کے جھگڑے فساد کی آواز آ رہی ہوگی تو اور ٹی وی کا آواز زور سے ہو رہا ہوگا مسلمانوں کے محلے میں۔ حد ہے، جس مذہب نے ڈسپلن سکھایا آج اس مذہب کے ماننے والے ڈسپلن سے دور ہیں، اور دوسروں نے ہم سے سیکھ لیا اور ہم پورے ہوئے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، کوئی ڈسپلن ہماری زندگی میں نہیں۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ ہمیں اگر ہم دین سیکھنے آئے ہیں جلسوں میں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر ہم صرف بھیڑ کرنے آئے تو جلسوں کے اندر سیاسی جلسوں میں سر دیکھے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں دیکھے جاتے۔ یہاں تو بدلنے والوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے۔ اگر جلسے انقلاب نہیں پیدا کرنے، صرف رسومات پر ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، جلسے والے بھی خوش، خطیب صاحب بھی خوش کہ کیا ہزاروں کی بھیڑ تھی، لیکن قیامت کی نشانی ہے دن اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا ہمارا جب تک کہ جیسے جلسے میں رات کے 3 بجے تک ٹک کر بیٹھتے ہو، اسی تعداد میں جب تک نماز فجر میں نہ آؤ ہمارے گلے میں ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سروں کو کھینچ کر سیاسی لیڈر تو کچھ ہو سکتے ہیں، مذہبی لوگ اس سے خوش نہیں۔ ہاں شکر ضرور ہے کہ آپ آگے اللہ کا شکر ہے، شکر کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ عمل کرتے، کتنے لوگ تبدیل ہوتے ہیں؟ تبدیل ہونے کے لیے سنو اور آج کے بعد عہد کرو پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہو۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمارے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی موسیقی کے فن میں ماہر تھے، اور آپ کو ستانے کے لیے پوری رات موسیقی بجاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، اور تکلیف پہنچاتا تھا، گانا بھی گاتا تھا، تکلیف بھی تکلیف پہنچانے میں اس کا مشغلہ تھا۔ ارے بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی پڑوسی آپ کو ستائے آپ صبر کریں، کیونکہ پڑوسی کا حق ہے، آپ صبر کریں، آپ اس پہ ظلم نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبر کرنے کے ساتھ ایک دن کسی نے اس کی کمپلین کر دی بادشاہ کی سپاہ کے پاس۔ بادشاہ کے سپاہی اس کو اٹھا کے لے گئے، اور جب اس کو اٹھا کر کے لے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی سے پوچھا آج اس رویے کی آواز نہیں آتی؟ دیکھو ہم تو کبھی برسوں برس پڑوسیوں کی خیال ہی نہیں رکھتے، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی کس حالت میں نہیں ہے، لیکن امام اعظم یہی تو بات ہے۔ دین مکمل دین ہے، دین مکمل نظام حیات ہے، دین مکمل کیا ہے؟ اللہ پر قانون زندگی ہے۔ امام نے پوچھا آج اس رویے کی آواز نہیں آ رہی تو
دوسری حضرت اس کو تو پولیس اٹھا کے لے گئی، اس پہ تو کمپلین ہو گئی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب میرے پڑوسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ اسی وقت تشریف لے گئے اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا پڑوسی ہے، اس کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ تو کہا آپ جو ستاتا تھا، گاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، موسیقی بجاتا تھا، اس لیے یہ حال کیا گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا میرا مسئلہ ہے، لیکن میں تو اس کو لے جاؤں گا۔ اور امام اعظم اپنے سوچ سے، اپنی سفارش سے اس کو چھڑا کر لائے۔ راستے میں اس نے کہا میں تو آپ کو ستانے کے لیے کرتا تھا، آپ نے مجھے کیوں چھڑایا؟ فرمایا جو تو کرتا تھا وہ تیرا اپنا عمل ہے، مجھے پڑوسی کے ساتھ اس کے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، میں نے اس پر عمل کیا۔ قدم پکڑ کر کہتے ہیں بندہ اگر کسی کو امام اعظم کہلانے کا حق ہے تو وہ ثابت کر بیٹا نعمان آپ ہی ہے۔ ہم اپنے پڑوس کے ساتھ، آج تو پڑوس میں سگا بھائی بھی رہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اچھا کھانا بناتے ہیں تو معاذ اللہ چھپا چھپا کر کے کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ، دوسرا قافلہ، دوسرا ٹولہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی شکل سور کی طرح اور خنزیر کی طرح ہوگی۔